بریک کے بعد خوش آمدید. اب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید وفاقی حکومت کو سمجھ آ گیا ہے, یا کہ نیب شاید جو اس کی لمیٹیشنز تھی اس سے آگے جا رہا ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ آئیں ہم انتخابی اصلاحات پر بھی بات کرتے ہیں. تو کیا اب اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. سعید غنی صاحب بڑا برہم اور پیر کو جا رہے ہیں نیب کی طرف, اور کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 1 سال کے لیے آپ اندر کر دو, اور اداروں پہ یہ آپ کو نہیں لگ رہا آپ اثر انداز ہو رہے ہیں, اداروں پر پریشر آپ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اور آپ ہمیں بھلے ڈال دو, اور یہ نہیں تو سعید غنی کی صاحب کی فرمائش پر تو نیب کارروائی نہیں کرے گا؟ دیکھیں ساجد, نیب نے جو 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کی جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے, فواد چودھری نے کہا 33 ارب کی ریکوری ہوئی ہے. دیکھیں ان کے ارب اور خرب سے تو یہ باہر ہی نہیں نکل رہے نا. 3 سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں 200 ارب منہ پہ ماریں گے, اتنے ارب لے کے آئیں گے. وہ براڈ شیٹ سکینڈل بھی ہم نے دیکھ لیا, اس میں بھی کیا وہ پاکستان کی معیشت کو ہمیں ہی نقصان ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو نیب کی وکٹمائزیشن ہے اسے آپ دیکھیں کہ اسے کتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ جانے گئی ہیں, لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے. اٹس اے مینٹل ٹارچر. آپ حاصل کچھ کرتے نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ذہنی مریض بنا دیتے ہیں آپ. اچھا, اور ایک ہی طرف ہو رہا ہے, ون وے چل رہا ہے. آپ دیکھیں رنگ روڈ والا سکینڈل ہوا, آپ پکڑتے نا زلفی بخاری کو, کیوں نہیں پکڑا؟ وہ تو خود ببانگ دول آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں جو چاہتا ہوں کہ ایک کمیشن بنے, جوڈیشل کمیشن بنے, اس پہ میں جو ہے نا فیس کرنے کو تیار ہوں. کہاں ہے جوڈیشل کمیشن, کہاں ہے کوئی نیب نے کوئی انکوائری کی؟ کچھ بھی نہیں. یہاں حلیم عادل شیخ کی جو کہانیاں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے جو وہ کر رہے ہیں, تو اس پہ انکوائری شروع ہوتی ہے, کوئی اریسٹ نہیں ہوتا, کوئی نوٹس نہیں آتا. شہباز گل کا کہنا ہے کہ بلاول اپنی سی وی لے کر گئے ہیں, اور ایک طرف ہم ایبسلیوٹلی ناٹ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف بلاول صاحب جا رہے ہیں واشنگٹن. تو کیا کس لیے گئے ہیں, معاملات کس طرف جا رہے ہیں آگے؟ آپ افغانستان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں. گل صاحب جیسے نان اینٹیٹیز جو اپنی سی وی لے کے یہاں پہ کسی کے ریفرنس سے آئیں اور اپنی جاب پوری کر رہے ہیں, اور 5 سال بعد یہ کہاں ہوں گے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ تو بلاول صاحب کے بارے میں بات نہ ہی کریں, کیونکہ بلاول صاحب ہی از سن آف شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ایک انٹرنیشنل آئیکن ہے پاکستان کی. تو ان کے بیٹے ہیں, اور ان کی اگر یو ایس میں وہ جا رہے ہیں, واشنگٹن میں جا رہے ہیں اور کسی بھی حوالے سے جا رہے ہیں, تو اٹس نان آف ہز بزنس. انہوں نے مطلب اس طرح کے الزامات بھی لگائے کہ شاید یہ کہیں گے وہاں جا کے کہ آئیں جی آپ ڈرون اٹیک کریں اور میں ہوں نا کی بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے. نہیں دیکھیں یہ کیا سرائیاں ہیں, یہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں نا, آپ شہباز گل صاحب سے تو یہ تو کوئی پوچھے کہ ان کی لیڈرشپ کہاں تھی جب بیٹھ کے ہمارے آرمی چیف صاحب اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینس سے اپوزیشن وغیرہ سب بیٹھی تھی, اسی حوالے سے بیس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوا, اجلاس ہوا, اس میں کہاں تھے پرائم منسٹر صاحب؟ کیوں ایبسنٹ تھے وہ؟ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا نا. دیٹ شوز دا لیک آف سیریسنیس آف پرائم منسٹر, کہ ان کو آپ یہ تو انہوں نے اپنے بجٹ سپیچ میں کہہ دیا کہ بھئی ہم ڈو مور اب نہیں کریں گے اور دس از دا ٹائم ٹو سے نو, لیکن اس سپیچ کے بعد آپ ایکشن تو دیکھیں نا, آپ آتے ہی نہیں ہیں اس اجلاس میں. تو یہ ہے, یہ ان کی باتیں کچھ ہیں, ایکشن کشمیر انہوں نے حوالے کر دیا انڈیا کے. تو ان سے آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ یہ جو بڑی بڑی ٹال سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان پہ یہ کبھی پورا اتریں گے. ٹھیک ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ بلاول صاحب جا رہے ہیں اور حالیہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی معاملات اب وہ نارمل نہیں رہے, تو بلاول کا جانا اور جس پر حکومت کا کرٹیسائز کرنا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم بھی پارلیمانی اخلاقیات کے اندر ہونا چاہیے, اور یہ غلط روایات کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کافی گزشتہ مہینے میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں افغانستان والا جو ایشو ہے وہ کافی سیریس ایشو ہے, اور اس ایشو پہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری بھی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ ابھی تک افغانستان سے وابستہ لوگ جو یہاں پہ جن کو شناختی کارڈ بھی ایشو ہو چکے ہیں اور جہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو یہ یہاں سے ڈیپورٹ کریں, اور ہم سب کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اس موقف پہ. اور باقی کہ بلاول صاحب جاتے ہیں نہیں جاتے, ان کی اپنی پارٹی, ان کا ایک ذاتی سٹینڈ ہے. سعید غنی صاحب نیب پر بڑے برہم نظر آتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک حکومت کے ایک منسٹر اداروں کے لیے اس طرح کی لینگویج استعمال کریں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اثر انداز ہو رہے ہیں اداروں پر, یا اداروں کا بھی فیلئر ہے؟
دیکھیں اداروں کو بھی نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم حقیقت پہ مبنی بات کریں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے اسے سزا ملنی چاہیے, وہ سندھ گورنمنٹ سے وابستہ ہو, فیڈرل گورنمنٹ سے وابستہ ہو, یا ماضی کی حکومتوں سے وابستہ ہو. ایک ادارے کو ایک ہی طرز پہ نہیں کام کرنا چاہیے کہ ایسا لگے کہ یار وہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ نیوٹرل بیس میں اگر پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے یا سندھ گورنمنٹ سے وابستہ, اگر کچھ منسٹرز کرپٹ ہیں ان پہ کاروائی ہو, لیکن اس کے ساتھ چاہے ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, لیکن جیسے رنگ روڈ کا اسکینڈل ہوا, وہ ایک رول ماڈل بنے. میں تو کہتا ہوں اگر رنگ روڈ کے اسکینڈل میں اگر کوئی فیڈرل منسٹر یا اگر کوئی مشیر اگر اس چیز میں ملوث ہے تو سب سے پہلے اس پہ کاروائی کریں, پھر آپ سندھ گورنمنٹ کے کسی منسٹر پہ بھی کاروائی کریں, تو پھر جواز نہیں بچے گا نا. پھر کہیں گے یار ٹھیک ہے ہم نیوٹرل ایک ادارہ ایک کاروائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سب اس کو خیر خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین پہ بھی ہم نے دیکھا وہ پیش ہوئے بہت بار, ان پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ادارے متحرک ہوئے, چاہے وہ آپ مطلب طاقتور شخصیت میں ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور پی ایم صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن جب یہاں سندھ میں کسی کوئی بات آتی ہے تو ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ہم مظلوم ہیں جی, ہم سے بڑی اس طرح کے مطلب کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جعفرانی صاحب کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا. تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرنا, سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل کو آپ پکڑیں اور اس کی آپ دیکھیں, اس کی بڑی کرپشن ہے, وہ بڑے قبضہ مافیا ہیں, تو کل کو پھر آپ اور ہم بھی کسی کہیں گے کہ جی آپ ان پہ کارروائی کریں. ادارے خود مختار ہیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, جب جتنے جس کو ایویڈنس ہوں گے اکارڈنگلی وہ کام کریں گے. اداروں کی کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں, آج آپ اپوزیشن میں آپ دے رہے ہیں, پھر کل حکمرانوں پہ آپ کس طرح الزام لگا رہے ہیں. ساجد صاحب دیکھیں, اداروں میں بھی کچھ اداروں کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اب جیسے نیب کا ایک قوانین ہے پری بارگین. سپوز اگر کوئی 1 ارب روپے کی کرپشن کرتا ہے, اس کا نیب اریسٹ بھی کرتی ہے, کورٹس میں اس کو ریمانڈ بھی پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک نیب کا ہی قانون ہے کہ آپ وہ 2 یا 3 1 ارب روپے کی کرپشن میں وہ 3 کروڑ روپے دے کر وہ آزاد ہو جاتے ہیں. ایسے قوانین کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی پیپلز پارٹی کے منسٹر کی آپ نے بات کی, دوسری طرف آپ پی ایم ایل این والوں کو لے کے جائیں. شاہد خاقان عباسی تو کہتے ہیں, وہ ایک وزیر اعظم وہ رہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اداروں کے سربراہان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں. ایک نیوٹرل, ٹھیک ہے, اگر ایک پروونشل منسٹر پہ کاروائی ہوئی ہے جیسے جعفرانی صاحب کا آپ نے کہا, تو اگر شیخ صاحب کی بات ہو رہی ہے, اگر شیخ صاحب بھی اس چیز میں ملوث ہے, اریسٹ. ایک نیوٹرل ہونی چاہیے, اگر ایسا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ ہونا چاہیے. اور ایک نیوٹرل سا ہر پارٹیز کے, جہاں دیکھیں کرپٹ لوگ ہر پارٹی میں ہیں, اگر ایسا ہی ہے تقریباً ہر پارٹی میں. جیسے آپ نے کہا کہ آج اتنے سارے لوگ جمع ہو کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہنے والے. اگر کوئی پارٹی کا ایک منسٹر کرپٹ ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ پوری پارٹی کرپٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ ہی کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے جب عدلیہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ریگارڈنگ کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, تو بہت ساری ان کو فون کالز کی گئیں, ججز کو بھی. پھر آج سعید غنی صاحب نے کہا کہ مطلب نیب مطلب جانبدار ہے, غیر جانبدار نہیں ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح تو مطلب معاملات خراب ہونے کی طرف جائیں گے, سلجھیں گے نہیں. اداروں کو صحیح کرنے کے لیے ایوان موجود ہیں, آپ وہاں پر آئیں, لیجسلیشن کریں. آپ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت آج کل ان کے باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم ہو, اور یہ سوال بھی کیے گئے سعید غنی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی چاہیں گے کہ ایسا ہوں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی خدشہ تھا اور ہے کہ آگے ہمارے بھی کیسز آ سکتے ہیں, تو اب ان کو ترامیم یاد آ رہی ہیں, اب ان کو شاید محسوس ہو رہا ہے کہ نیب کے اختیارات کو کم کیا جائے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو خیر جو کوشن نیب نے دیا ہے جو سو فار نظر آ رہا ہے, دیکھیں ندیم بابر ایک ایل این جی کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا, آج کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, نیب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اسی طریقے سے عامر کیانی میڈیسن اسکینڈل میں 600% اضافہ کیا, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی. حلیم عادل کا ایک ایشو ہے, اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. سندھ میں اگر سندھ سے آواز آتی ہے دیر از اے ریزن فار اٹ. ہمارے اسپیکر صاحب کو جس طرح نیب نے جو کیا, ایکشن کیا ان کے خلاف, جعفرانی صاحب کے ساتھ کیا, آپ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ دیکھیں جو ہو رہا ہے, میڈم فریال تالپور, جی ادھی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا. تو کہنے کا مقصد ہے ان کے ساتھ جو سندھ کے جتنے تمام لیڈرز تھے, چاہے وہ دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ سندھ سے آپ ان کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان کو جو کیا ہے وہ ایک آواز تو آ رہی ہے سندھ سے نا, کہ بھائی آپ یہاں سے ہی کیوں آپ کو نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کے بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہوا آپ نے نہیں. شاہد خاقان صاحب تو ای سی ایل پہ نام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک یو ایس کا ٹرپ لگا لیا تھا. ان کے ساتھ تھوڑا الگ رویہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ تھوڑا الگ رویہ ہے.
تو یہ ایک ہے, ایک بائسنس ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ نیب ایک عامر کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے جس کی بیسک ان کا جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو ہے جمہوری قوتوں کو, جمہوری پارٹیز کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ ان کو جو ہے نا بلیک میل کریں, آپ ان کو پکڑ دھکڑ کر کے آپ ان کو کارنر کریں, تاکہ وہ جب پارلیمنٹ میں ہی نہیں آئیں گے, اب مجھے بتائیں نا, جب پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوں گے یا ان کے ساتھ جو ان کی فیملی کے ساتھ جو ایک جس اذیت سے وہ گزر رہے ہوں گے, تو وہ کہاں سے پالیٹکس کریں گے. لاسٹ میں نیب کے حوالے سے ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب پی ٹی آئی حکومت بنی اور جب اجلاس اسٹارٹ ہوئے تو سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فلور پہ کھڑے ہو کر کے نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو کس تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آج محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جیسے حکومت کو بھی یہ اب شاید لگ رہا ہے کہ نیب کی جو پاور ہیں, جو ان کے اختیارات ہیں, ان میں کمی لائی جائے, جس طرح اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے بھی جب ان کے پاس کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نیب کو ریفر کرتے ہیں اور نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی کیس اپنے انڈر لا سکتا ہے. آخری سٹیٹمنٹ میں دونوں رہنماؤں سے لوں گا. سر, سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے کہا جاتا ہے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں اور بہت سارے ادوار انہوں نے دیکھے. بہت پہلے انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اگر آپ اس طرح کی اسٹرکٹنس کریں گے تو جو بزنس مین ہے وہ انڈسٹری لگانے کے لیے 10 بار سوچے گا, کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے سوچے گا کہ یار پھر مجھے کالز آئیں گی, مجھ سے پوچھا جائے گا. کیا یہ پوچھا جائے نہیں جائے, کیا واقعی اب لگ رہا ہے کہ اب حکومت کو بھی محسوس ہوا ہے کہ ان 2-2.5 سالوں میں شاید ہم صحیح نہیں تھے؟ دیکھیں, پرفارمنس کا فقدان ہے, اور خاص کر کے اگر بزنس کمیونٹی پہ کی طرف آپ لے جائیں تو دیکھیں تو وہاں پہ بزنس مین واقعی کتراتے ہیں آج کل. اس میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ کردار ایف بی آر کا ہے کہ لوگ پریشان. اب سپوز اگر میں آپ کو ایک چیز, جیسے میرا بزنس ایگریکلچر سے کنیکٹڈ ہے, اب ایگریکلچر کی انکم پہ بھی ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سپوز فار ایگزامپل اگر آپ 10 کروڑ کی انکم دکھاتے ہیں تو اس پہ آپ کو 30% ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ وہی چیز آپ انکم لے کر آپ لائف سٹاک میں دکھاتے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ الٹے قانون بنے ہوئے ہیں. ایک انڈسٹریلسٹ ہے, انڈسٹری لگا رہا ہے, اس پہ تو ٹیکس ہے, نئی انڈسٹری لگانے پہ ٹیکس ہے, لیکن جن کی پرانی انڈسٹریز بنی ہوئی اس پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں. ایک سال قبل ایک کراچی سے ایک بزنس وفد گیا تھا باجوہ صاحب کے پاس, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, کہ ہمارے پاس بھی کالز آ رہی ہیں, تو جس پہ پھر ان کو کچھ ریلیف دیا گیا. تو ایکچوئل کیا مطلب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس وقت یہ بات صحیح کہی تھی؟ دیکھیں, زرداری صاحب پرانے سیاستدان ہیں, وہ ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن 2 پراسپیکٹس ہیں. ایک کہ اگر آپ ٹھیک ہے ایف بی آر تنگ بھی کرتی ہے, لیکن یہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹیکسیشن سے چھوٹ لے کر چل رہے ہیں. کافی سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, کافی سارے ایسے سیکٹرز ہیں, ان کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ٹیکس چوری کریں, یا آپ اگر گورنمنٹ میں ہیں تو آپ لونز لے کر اور پھر اپوزیشن میں آپ لونز لے لیں, پھر جب گورنمنٹ ڈراپ کیا ہے آپ رائٹ آف کروا دیں. ایسے بھی بہت سارے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ علی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ ریلیف مانگا گیا اس وقت؟ تو ہمیں یاد ہے وفاق نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہم سے ریلیف مانگ رہی ہے. یہ زرداری صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو اس تناظر میں لیا گیا تھا, اس کانٹیکس میں لیا گیا تھا کہ ہم سے ریلیف مانگا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین پارلیمنٹ ہوں یا ان کے رہنما ہوں, ان پر کرپشن کے چارجز ہیں. تو یہ ریلیف مانگا جا رہا تھا یا ایڈوائز کی جا رہی تھی, اور آج شاید حکومت دیکھیں اب تو ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے, اور نہ پہلے مانگی تھی. ہم نے تو گرفتاری دی تھی. آج بھی ہمارے اگر ایجوکیشن منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں منڈے کو جا کے وہ خود گرفتاری دینے کو تیار ہیں, تو دیٹ شوز ہز کریج, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے بیل بھی نہیں لینی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کریں نا, اور کیا رہ گیا ہے اس سے زیادہ, اور کیا کریں گے. ہماری تو ٹاپ لیڈرشپ کو بھی انہوں نے اریسٹ کیا اور وکٹمائز کیا. تو ہم تو اس چیز سے اب اگر کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو ظاہر اپنے لیے کر رہے ہیں. تو وہ قانون سازی آپ چاہیں گے کہ وہ ہونی چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں نیب بھی ختم ہو. اچھا, نیب ختم ہو تو آپ کی معیشت چلے گی. یہ بات زرداری صاحب کی 100% درست ہے, کیونکہ دیکھیں آپ وہی بات ہے نا کہ جیسے بزنس کمیونٹی ہو اور آپ کے جو پولیٹیشینز ہوں, اگر آپ ان کو اس طرح ریگولر بیس پہ وکٹمائز کریں گے تو وہ کیا قانون سازی کریں گے. احتساب کے بھی تو کچھ دائرے, کچھ ادارے, کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے نیب سے پہلے کوئی احتساب نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں؟ یا یہ تو جب بھی کوئی آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل سٹرکچر کو, جمہوری حکومتوں کو آپ جب ایک وہ کرنا چاہتے ہیں, وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں, ان کو سائز 0 پہ لانا چاہتے ہیں, تو آپ ایسے ادارے بنا لیتے ہیں جن کا کام پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈوریں ہل رہی ہوتی ہیں پیچھے سے. چلیں جی, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.